بہت شرمناک تھا. ہر کسی نے کشمیر کو ایک پلاٹ کی طرح ٹریٹ کیا کہ یہ کوئی زمین کا ٹکڑا ہے, بڑا ایکسپینسو ہے, اور پلاٹ کا جھگڑا انڈیا کے ساتھ. جو لوگ ہیں کشمیر کے ان کو اگنور کیا گیا. تو مسئلہ کشمیر جو ہے اس کا تعلق کشمیریوں سے ہے, یہ کوئی انڈیا اور پاکستان کی لڑائی تو ہے نہیں. میڈیا میں ایسے سلوشن پیش کیے گئے کہ وہ ہر سلوشن انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت کیا گئی, اس میں کشمیریوں کو آپ نے شامل ہی نہیں کیا, آج تک شامل نہیں کیا. جب تک آپ کشمیریوں کو شامل نہیں کریں گے تو آپ کوئی مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں. اب اس میں جو میڈیا کا کردار ہے وہ ایک, میں خواتین سے معذرت کے ساتھ ایک محاورہ بن گیا, کیا کروں میں, میڈیا ایک رضیہ ہے کہ گنڈوں میں گھری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور گنڈے جو ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. اب میں یہاں پہ آسما کے لیے زیادہ مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ کچھ واقعات کی یہ بھی عینی شاہد ہے, اور میں آپ کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا کہ ہمیں ایسی باتوں کا پتہ ہے جس کا پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم بتا ہی دیتے ہیں نا, اس کی وجہ سے پابندیاں بھی لگتی ہیں, مسائل بھی ہوتے ہیں. دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ جب تک ایک آزاد پارلیمنٹ نہیں چلائے گی تو نہ پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے نہ کشمیر کے مسئلے حل ہوں گے. ہندوستان جو کرتا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن بہت اچھا ایک نقطہ اٹھایا آسما نے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کیا ہوا. یہ مت سمجھیں کہ 5 اگست 2019 اچانک ہو گیا, بالکل اچانک نہیں ہوا. 5 اگست 2019 کے دن 5 اگست 2019 کے دن جنگ اخبار میں جو میرا کالم شائع ہوا وہ گوگل کر کے نکال کے پڑھ لیں. تو مجھے اگر کچھ پتا تھا اور میں وہ وارن کر رہا تھا تو اس کی کوئی وجہ تھی نا. اور صرف ایک آسما شرازی نہیں ہے یہاں پہ جس کو کچھ باتوں کا پتہ ہے, ایک اور بھی صاحب یہاں بیٹھے ہیں بڑے محترم, فواد حسن فواد صاحب, یہ وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ کون کون سے پاکستان کے طاقتور لوگ کشمیر کو بیچنے کے چکر میں. انڈیا نے جو کیا اس کو چھوڑ دو نا, انڈیا کی تو مذمت کرتے ہیں بھائی, دشمن ہے. اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کس طریقے سے کشمیر کو بیچنے کی کوشش کی. آسما آپ کی اجازت سے برا نہ بنانا, ایک جگہ پہ آسما بھی بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی بیٹھا ہوا, آف دی ریکارڈ تھی, میں نام نہیں لیتا, پتہ چل جائے گا. چلو یہ ویسے ہیں بڑے سمجھدار کشمیری ہیں, ان کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. تو وہ جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں مجھے خاص طور پہ بار بار نام لے کے یہ اس کی گواہی دیں, یہاں تک کہا کہ اگر مارشل لا لگایا تو تمہارا بھی نام اس میں لگا دیں گے. اچھا, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے, یہ میڈیا نے مسئلہ حل نہیں ہونے دیا. ایسے ہی ہوا, یہی کہا اس نے. کون؟ نہیں بھائی, 19 کے بعد کی بات ہے. بس ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو, یہ 2019 کے بعد کی بات ہے, ٹھیک ہے. اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. نہیں, قاسم کے ابا نہیں ہے, وہ تو سمجھے ہیں. یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ قاسم کے ابا سے پا دے, وہ بیچارے. اچھا دیکھو, دیکھیں یہ مذاق میں لے سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ میڈیا والے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہونے دیتے. اب انہوں نے مسئلہ کشمیر کیسے حل کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کرتارپور راہداری کھولی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کھولی آپ. اس کے بعد انہوں نے بیک چینل کھول دیا, بیک چینل سے انہوں نے بات چیت شروع کر دی. تو
اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے تھا وہ کشمیریوں